بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو رمضان اور صبر کے حوالے سے ہے۔ ماہ مقدس کی رحمتیں اور برکتیں پوری اپنی جوبن کے ساتھ چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمین پر اپنا خاص کرم فرمایا ہے کہ بابرکت مہینے کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ یعنی صبر والا مہینہ قرار دیا ہے، اور صبر کا اجر میرے آقا نے فرمایا صرف و صرف جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے بھی صبر کے حوالے سے فرمایا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو بندہ صبر کرنے والا ہے اس کے لیے جنت ہے اور ریشمی لباس بھی اسے عطا کیا جائے گا۔ اور صبر کرنا انبیاء کرام کی عادت اور ان کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 84 آیات پر مشتمل لفظ صبر استعمال کیا گیا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صبر جو ہے وہ دین کا خاص جزو ہے۔ اگر صبر انسان کے ایمان سے نکل جائے تو دین باقی نہ رہے۔ اس لیے جو صبر کرنے والا ہے وہ بڑی عظمت والا انسان ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دیا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ صبر کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا جو اللہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو بندہ صبر کرتا ہے فرمایا اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے صبر کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، صبر بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو اور بچے رہو ہر اس کام سے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے پتہ لگا کہ صبر کی بڑی عظمت ہے۔ اور ایک جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، فرمایا صبر کرنا تو آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ صبر کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا صبر کرنا ایسا ہو جائے گا جیسا دہتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں
اور نیک اعمال کرتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، فرمایا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بڑی مغفرت بھی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر آتے ہیں تو آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال دیتی ہیں، آپ صبر کرتی ہیں، ایک قافلہ آتا ہے آپ کو نکالتا ہے اور آگے غلاموں کی شکل میں بیچ دیتا ہے، آپ صبر کرتے ہیں۔ پھر عزیز مصر خریدتا ہے، وہاں پہ الزام لگتا ہے، بہتان لگتی ہے، آپ زندان میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب آپ اس مصر کے اندر غلام کی شکل میں موجود تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کا جو پھل دیا ہے وہ عزیز مصر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا مصر کا، جس جگہ پہ آپ غلام تھے۔ تو یقیناً صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے آپ کو اذیت اور مصائب میں ڈالا گیا، یعنی بیمار ہوئے، اور آپ کی ارد گرد ہر شخص آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ کے بچے انتقال کر گئے، آپ کے پاس جو مویشی تھے، مال و متاع تھا، وہ سارا دور ہو گیا، آپ بیماری کی حالت میں تھے اور طویل عمر آپ بیماری میں رہے، طویل عمر آپ بیمار رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی۔ آپ کی اہلیہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ حالت بہتر تھی یا اب کی حالت بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حالت زیادہ بہتر تھی جس وقت میں اذیت میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیتا تھا ایوب بتاؤ اب کیسے ہو، اب میں تندرست ہو گیا ہوں، اب پوچھا نہیں جاتا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اگر ہم کسی کے صبر کی مثال دیتی ہیں تو ہم دعاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مشرکین مکہ آپ کے اوپر ظلم ڈھالتے ہیں۔ کیسا ظلم؟ کبھی گرم ریت کے اوپر لٹا رہے ہیں ننگے بدن کو، کبھی آپ کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں بھاری قسم کے، کبھی آپ کی زبان کو جلایا جا رہا ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ کیسا پھل دیتا ہے، فتح مکہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کو آواز لگاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر جا کر اذان دینے کا کہتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مکے کے اندر آپ کو مار پڑ رہی تھی اور لوگ آپ کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ایک وقت یہ ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو یقیناً صبر کرنے کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر سید الصابر دیکھنا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، سارا کنبہ آپ کے ساتھ ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، گھر والی بھی ہیں، ہمشیرہ بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزمائش کے لیے جس کے اندر کمی ہو، ہر قسم کی کمی پیاس میں بھی رکھا گیا، بھوک میں بھی رکھا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر قسم کی آزمائش موجود تھی لیکن آپ نے صبر کیا۔ اسی وجہ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، یہ آپ کو پھل ملا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ صبر کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ مہینہ بھی صبر کا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت، وہ جو ہماری زبان سے نکلتی ہے، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت ہے۔
ایک ہے یہ محبت، اور یہ خالی الفاظ ہیں۔ محبت مکمل اس وقت ہوتی ہے جب ادھر سے بھی پیغام آئے کہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیغام آئے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ان کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے کہ یہ ہمارا پسندیدہ شخص ہے۔ اس وقت محبت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ فرمایا جو صبر کرنے والا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے برداشت اور ایک ہوتا ہے صبر، ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ آپ کسی چیز کو برداشت کر رہی ہیں تو آپ کے برداشت کرنے کے ساتھ شکوے اور گیلے بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وجہ سے تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اذیت برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے برداشت۔ صبر کے اندر فرق یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے خالق کی طرف سے یا مخلوق کی طرف سے، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے، اف نہ کرے، بلکہ یہ یقین کرے، اعتماد کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ اسی طرح، اور یاد رکھیں کہ مشکل وقت میں اکثر لوگ ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں اور ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر آٹا گوندیا تے لکھا کتے نے پیڑے، اوکھا ویلا آیا محمد تے کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ تو جو مشکل وقت آتا ہے اس وقت اکثر ساتھ نہیں ہوتے، تو اس وقت ساتھ دینے والا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کرنے والا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوں۔ ماہ سیام چونکہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے پیاسا بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے وہ بھوکا بھی رہتا ہے، اور ہر وہ کام سے محفوظ رہتا ہے، بچتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اور دغا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس وجہ سے یہ ماہ صبر بھی کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر برائی سے بچتے ہوئے کھانے پینے سے بھی محفوظ رہے، جماع سے بھی، اور ہر برائی سے محفوظ رہے، اس کا روزہ کامل ہے۔ اور جو بندہ ایسا نہ کرے، حدیث ہمیں ملتی ہے سنن دارمی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، 2755 نمبر، میرے آقا نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں صرف بھوک ان کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو صرف بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیام کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صرف ان کی ایک پریکٹس ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ فائدہ نہیں دے رہی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول زور والعمل بہ الجہل، کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب برائی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے جب باز نہیں آئے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ دغا بازی سے باز نہیں آ رہا، دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فرمایا اس کا بھوکا رہنا اور اس کا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اس میں صبر مکمل طور پہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آپ اپنی زبان سے برائیاں بھی بیان کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے قطع تعلقی بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے جھگڑے بھی کر رہے ہیں، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ماہ سیام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر جو گندگی ہے اس کو باہر نکالا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر جو ماہ سیام ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس میں صرف ماہ رمضان میں صبر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی صبر کیا جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو صابر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے مشکلات آ گئی ہیں تو اس پہ بھی صبر کرے، اور اگر کسی نے اذیت دی ہے تو اس کو بھی چھوڑے، اللہ کے حوالے کرے اور صبر کرے۔
اسی طرح اگر دیکھیں کہ صبر صرف مشکلات سے بچنے کا نام نہیں ہے، یعنی مشکلات کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت خداوندی کو ہر ہمہ وقت کرتے رہنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اپنی عبادات کو جاری رکھنا اور ہر برائی سے ہمیشہ محفوظ رہنا، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف کام کرتا رہے اور نفس لوامہ کو لگام ڈالتا رہے تو یہ بہت بڑا صابر شخص ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قحط سالی مدینہ میں آئی ہوئی ہے، تو آپ کو کمزوری محسوس ہوئی۔ آپ ایک طبیب کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ذرا میرا علاج تو کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھا ہے، آپ کی جو انتڑیاں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، اس کو تری کی ضرورت ہے، لہٰذا زیتون کا اگر تیل مل جائے، وہ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ غلام کو بھیجا اور کہا کہ جو بیت المال کا وزیر ہے اسے پوچھیں کہ کتنا تیل پڑا ہوا ہے اور ایسٹیمیٹ لگائیں کہ اگر پورے مدینے کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو عمر کے حصے میں کتنا آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عمر کے حصے میں چند قطرے آئیں گے۔ نفس نے ابھارا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کو کون روکے گا، آپ چاہے جتنا مزید تیل استعمال کرے۔ تو آپ نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، بلکہ جو تیرے حق میں ہے، جو تیرے حصے میں ہے، وہی تجھے ملے گا، یعنی کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے اور اپنا حق اپنے پاس رکھا جائے، اور اگر تھوڑا ہے اس پہ صبر کیا جائے۔ حضرت محمود غزنوی اور حضرت عیاض یہ بڑے مشہور افراد ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ کچھ وزراء نے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ آپ حضرت عیاض سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہیں بڑا عزیز رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تجربہ نہ کروایا جائے نا، اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے دعوت کی تمام وزراء کی اور ان کے سامنے بڑا ہی میٹھا اور لذیذ پھل یعنی کہ خربوزہ رکھ دیا۔ سبھی نے بڑے شوق سے کھایا اور بڑے لذت کے ساتھ کھایا۔ پھر وہ ختم ہوا تو ایک اور خربوزے کی شکل والا کوڑتما جسے بولتے ہیں وہ رکھ دیا۔ جب لوگوں نے وہ کاٹا اور کھانے کی کوشش کی تو تھو نکالنے لگے کہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کو شوق سے کھائی جا رہی ہیں۔ حضرت عیاض سے پوچھا کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس میٹھا آ گیا ہے؟ کہا آپ چیک کر لیں، میرے پاس بھی ویسا ہی آیا ہے جیسا ان کے پاس آیا ہے۔ کہا کہ پھر کیوں کھا رہے ہو؟ تو عرض کی محترم بات یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی میٹھا دیا ہے، اگر ایک دفعہ کڑوا بھی مل گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو ہر لحاظ سے صبر کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں تو اگر مشکل آ پڑی ہے تو اس میں صبر کیا جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس پر صبر کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان تمام احادیث اور آیات اور واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر کرنے والے کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا صبر آپ کی خوشیوں کی رکاوٹ بنتا ہو۔ زندگی کو ایسے بسر کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے درد پر افسوس نہ کریں بلکہ آپ کے صبر پر رشک کریں۔ اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں کے آگے اور نہ ہی کسی کی نظروں کے آگے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صابروں میں شمار فرمائے اور اس ماہ رمضان کی بدولت سے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔